اس بات پر امت کا اجماع اتفاق ہے، اور غالباً سب سے زیادہ اگر کہا جائے جس بات پر امت آج متفق ہے، متحد ہے، وہ اسی عقیدے پر کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی اور رسول نہیں آئے گا۔ نبوت نبی علیہ السلام کی جاری ہے، آپ کا ہی زمانہ نبوت ہے، اور قیامت تک آپ کی نبوت جاری رہے گی۔ قیامت والے دن اب فیصلہ آپ کی ذات پر ہوگا، محمد الفرق بین الناس، ساری کائنات کے درمیان فیصلہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کاری ہوگی۔ جو شخص آپ کی نبوت کے اعلان سے لے کر آج تک اور آج سے قیامت مرے گا اور قبر میں جائے گا، اس کے سوال آپ کی نبوت اور رسالت کا ہی ہوگا۔ حتیٰ کہ مرزا قادیانی جو ہے اس سے بھی یہی پوچھا گیا ہوگا، توجہ ہے من نبیوں کا، کہ تیرا نبی کون ہے؟ توجہ ہے آپ ہاتھ کھڑے کرے ماشاءاللہ جو تنگ بیٹھے، سارا احتباد ہی تنگ ہے۔ جب مرزا قادیانی قبر میں گیا ہوگا تو پوچھا گیا ہوگا من رب ہوگا، تیرا رب کون ہے؟ من نبی ہوگا، تیرا نبی کون؟ اب ذرا آپ بدلائے، اس نے کہا کیا ہوگا؟ یہ کہے کہ میں خود ہوں، آمن الرسول بما انزل الیہ، سب سے پہلے رسول اپنے رسول ہونے پر ایمان لاتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ یہ کہے کہ میں ہوں تب بھی مارا گیا، اور دوسرا جواب تو اس کی زبان سے آ نہیں سکتا، ہمارا ایمان اور ہمارا عقیدہ۔ سارے مسالک کے علماء کرام قائدین تشریف فرما، سب کا ادب احترام اکرام۔ حضرت علامہ پروفیسر ساجد میر صاحب نے اور حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب نے اکٹھا کر دیا سب کو، اللہ تعالیٰ یہ اکٹھ قائم رکھے۔ آمین جڑی میں تھوڑی سنی من سمجھ آ رہی ہے، تو جڑی آپ ہی کہہ رہے ہو، ذرا سارے مل کے کہو آمین، کہو شاباش۔ جو شخص حضور کے بعد قیامت تک کے لیے نبوت کا دعویٰ کرے، اس کا دعویٰ اس کے کفر کی دلیل ہے۔ سیدنا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، میں نے کیا کہا ہے سیدنا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، لیکن آپ نے رحمۃ اللہ علیہ پیار سے محبت سے سمجھ نہیں آ رہی آپ کی۔ سیدنا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، فرماتے ہیں جو شخص نبوت کا دعویٰ کرے اور جو بندہ اس سے دلیل مانگے کہ نبی ہونے کی دلیل تیری کیا ہے، دلیل مانگنے والا بھی کافر ہے، دلیل مانگنا بھی اس سے کفر ہے۔ جب طے ہو گیا کہ نبی آئے گا ہی کوئی، میں حیران ہوتا ہوں ان لوگوں سے جو پھر غور کرتے ہیں۔ مثلا لوگ کہتے ہیں، ملتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ میڈیا پر ایک مرزا ہے اور وہ گفتگو کرتا ہے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف، اس کے بارے میں نظریہ تمہارا کیا ہے؟ تو میں عجیب باتیں اس سے پوچھتا ہوں، سوچتا ہوں، جب یہ وہ سوال کرتا ہے، پوچھتا ہے، جب آپ نے خود مان لیا کہ وہ مرزا ہے تو پھر پوچھنے کی ضرورت کیا ہے؟
توجہ، جب آپ نے مان لیا وہ مرزا ہے، پہلا مرزا تو کوئی کم تھا جو دوسرا آ گیا، اس کے لیے یہی کافی ہے۔ جب وہ پوچھے نا آپ سے مرزے کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، آسان جواب ہے کہ وہ مرزا ہے۔ وہ کیا ہے؟ مرزا ہے۔ اونچی بولی یہ کیا ہے؟ وہ مرزا۔ جب مرزا ہے، پرانا مرزا ہو نیا مرزا ہو، پرانا مرزا ہی ہو نیا مرزا ہی ہو، ایک ہی کھاتے میں ہے۔ ہم ہر اس شخص کو گمراہ سمجھتے ہیں کہ مصطفیٰ کے کسی صحابی پر تان کرتا ہے۔ ہمارا اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ مصطفیٰ کا ہر صحابی جنت کا وارث ہے۔ بس طے ہو گئی بات۔ جب ہم نے پڑھا دیا، سمجھا دیا، بیان کر دیا کہ سارے صحابہ جنتی ہے، اب کوئی قیامت تک آنے والا کوئی شخص، کوئی سکالر، کوئی پروفیسر، کوئی ڈاکٹر، کوئی مرزا، کوئی انجینئر، کوئی شخص آگے کہے فلاں صحابی ٹھیک نہیں، سمجھو یہ بندہ ٹھیک، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ تیری حیثیت کیا ہے؟ صحابہ ٹھیک نہیں ہے اور تو ٹھیک ہے؟ صحابہ ٹھیک نہیں تھے اور تو درست ہے؟ صحابہ کو چھوڑ دے اور تجھے مان لے، صحابہ سے نفرت کرے اور تجھ سے پیار کرے، تیرے فالور بن جائیں اور دو صحابہ کرام سے بغض رکھے۔ حیران کن امر، حیرانگی کی بات کہ صحابہ کرام سے تو رکھے بغض۔ یہ میری باری ہونی سی۔ نہیں پانی نہیں پینا، نہ پین دینا ہے، نہیں پینا، ٹھہر کے ضرورت پڑی۔ توجہ فرمائے، پوچھ رہے ہیں بھائی وہ پانی پینا ہے، وہ ابھی ہے نا، پانی کہہ رہے ہیں پینا ہے۔ کبھی دیکھا ہے مولوی کے پاس پانی ہو، سارے مسالک یا دودھ رکھتے ہیں یا چائے رکھتے ہیں یا کوئی میوہ کری رکھتے ہیں، یہ پہلا واقعی جو پانی رکھ کے بیٹھے۔ کتنے یاد ہے بابا سمسام علیہ الرحمہ، ان کے پاس مہمان گئے تو انہوں نے پوچھا کیا کھاؤ گے، پیو گے کیا؟ تو بھینس جو تھی نا وہ دروازے کے سامنے باندھی ہوئی، تو انہوں نے کہا بھینس بھوس ہے ان سے، چلو لسی پیتے ہیں۔ کہنے لگے لسی پلا لو، فرمایا لسی نہیں، کوئی اور چیز کہہ دیں، چائے وائے، لسی نہیں۔ انہوں نے کہا باہر بھینس پڑی کھڑی ہے، لسی کیوں نہیں؟ فرمایا وہ واپن ہو گئی، سمجھا؟ وہ کوئی چیز دیتی نہیں ہے، دودھ خشک ہو جائے سمجھو کہ واپی ہو گیا، یہ پانی رکھ کے بیٹھا ہے۔ چلو صبر کرنا ہے، توجہ فرماؤ۔ اتفاق ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک کے لیے کوئی نبی آئے گا نہیں، جب آئے گا ہی نہیں تو جو آئے یہ بھوگنے والے لوگ، صحابہ کرام تو ستاروں کی مانند ہے، چاند کی مانند ہے، ان کا ایمان تو اگر وہ مومن نہیں ہے، سن لو پھر، اگر وہ مومن نہیں ہے تو جذبات کی دنیا میں نہیں، محبت اور پیار کے احساس کہہ رہا ہوں، رب کی زمین پہ مومن ہے ہی کوئی۔ اگر صحابہ مومن نہیں ہے تو پھر مومن کون ہوگا؟ ایمان تو شروع ہی ان سے ہوتا ہے، وہ مومن نہیں ہے تو اور مومن کون ہو سکتا ہے؟ آئیے توجہ فرمائے، عقیدہ ختم نبوت کے لیے برصغیر میں، پاکستان ہندوستان میں سارے مسالک نے اپنی اپنی بساط کے مطابق پوری امانت کے ساتھ کام کیا ہے۔ بالعموم جلسوں میں اہل حدیث کا جلسہ ہو تو تاریخ اہل حدیث ختم نبوت، دیگر مسالک کا جلسہ ہو وہ اپنی تاریخ بیان کرتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں اس وقت جو دنیا قادیانیت کر رہی ہے، کچھ لمحات کچھ عرصے کے لیے اس موضوع کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ موضوع اس بات کا تقاضا کر رہا ہے کہ مرزائی کہاں جا رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، بات
سب نے کیا، جس نے کیا کوئی ایسا نہیں ہے جس نے نہ کیا ہو۔ اب اپنی تاریخ دہرانے کا وقت نہیں ہے، جو ہمارے ذمے کا کام اکابرین اسلام چھوڑ گئے وہ کرنے کا وقت ہے۔ ذرا آئیے اس طرف چلتے ہیں۔ بریلوی مسلک کے بانی مبانی مولانا رضا خان صاحب نے لکھا ہے کہ جو مرزائیوں اور قادیانیوں کے کفر میں شک کرے وہ بھی کافر ہے۔ یہ سب سے پہلے فتویٰ انہی کا تھا کہ جو ان کو کافر نہ مانے، شک کرے، وہ بھی کافر ہے۔ پیر میر علی شاہ صاحب نے لکھا تھا کہ جو شخص مرزا غلام صرف کافر نہیں مرتد ہے اور واجب القتل ہے، یہ فتویٰ سب سے پہلے انہوں نے دیا۔ بڑھتے جائیے، مولانا محمد حسین کٹالوی علیہ حدیث کے سرخیل نے سب سے پہلے آغاز کیا اس بات کا کہ اس کے کفر پر فتویٰ درج کیا، دستخط کروائے اور لکھا کہ مرزا قادیانی کے کفر میں کوئی شک نہیں۔ سب کی خدمات، لیکن اس وقت ضرورت کس بات کی؟ سارا جس ایسی کی نظر تعریف میری ہے تیری نہیں، میری ہے تیری نہیں، سب کی ہے۔ چاہے چلتے ہیں لذیوں کی طرف، قادیانیت کی طرف، عقیدہ ختم نبوت کا انکار کرنے والوں کی طرف، ہمارا موقف یہ ہے سارے مسالک علمائیوں کی قیادت موجود ہے، تو ان کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوں یہ بات کہنا چاہوں گا کہ آئے اس پلیٹ فارم پہ ختم نبوت کے لیے اکٹھے ہوں اور کام جو ہمارے حصے کا ہے، مرزائیوں کو قادیانیوں کو حکومت نے 1974 میں کافر قرار دیا، وہ کافر ہو گئے، لکھا گیا آئین میں قانون، لیکن ذرا اس بات پر کیا ہمارا اتفاق نہیں ہے کہ مرزائی صرف کافر نہیں بلکہ مرتد، وہ مرتدین کا گروہ ہے، ان کو اقلیت کے حقوق حاصل نہیں ہے۔ جو ہمارے ملک آئین میں لکھا ہوا ہے اس میں تبدیلی اس انداز میں کہ وہ مرتد ہیں، صرف کافر نہیں، ان کو اقلیت والے حقوق حاصل نہیں ہے۔ اقلیت والے حقوق ہی تو انہیں عبادت گاہیں بنوا رہی ہے، وہ شاعر اسلام کو استعمال کر رہے، ان کو ملک کا آئین تحفظ دے رہا ہے۔ عوام الناس ہم سے پوچھتی ہے کہ مرزائیوں کو جب کافر قرار دے دیا گیا، آئین پاکستان نے اعلان کر دیا، تسلیم ہو گیا، اس کے بعد علماء کیوں جھگڑا ڈالتے، کیوں حقوں کو چڑھائے پر ان کے کفر کا دجل کا کیوں ذکر کرتے؟ سن لیجئے، ہمارے نزدیک مرزائی اور قادیانی عیسائیوں سے بڑے، یہودیوں سے بڑے، سکھ اور مجوسی اور بدھ متوں سے بڑے کافر اور مرتد ہیں۔ ہم ان کو صرف کافر نہیں سمجھتے، ہم ان کو مرتد جانتے اور سمجھتے۔ ان کو بھی، ان کی اولادوں کو بھی، ان کی نسلوں کو بھی، ان کی بیٹیوں کو، ان کی عورتوں کو، ان کے بوڑھوں کو، کوئی ایک شخص ایسا نہیں ہے پوری ذریت میں جسے صرف کافر کہا جائے۔ جب بھی آپ تقریر کرے، جب بھی آپ بات کرے، جب بھی مرزائیت کا رد کرے، صرف ان کا کفر نہیں، ان کے اقتدار کو لازم بیان کرے، وہ مرتدین ہے۔ اسی لیے تو ہائر کیا گیا ہے بنا میڈیا پر جاوید احمد خان کے جیسا شخص جس پر پیسہ مرزائیت نے خرچ کیا ہے، اور وہ میڈیا پر بیٹھ کر مرتد کی سزا کے خلاف جناب دلائل دیتا ہے کہ مرتد کی سزا قتل نہیں ہے، میں اس حدیث کو نہیں مانتا، یہ قرآن کی فلاں آیت کے خلاف ہے، میں نہیں مانتا۔ سن اس لیے تو راستہ ہموار کیا جا رہا ہے،
کہ مرزائیوں کو کہیں مسلمان علماء امت ارتداد پر اکٹھے ہو کے ان کے قتل کا فتویٰ نہ جاری کر دے. اس لیے یہ ڈر اور خوف کی وجہ سے انہوں نے پیسے خرچ کیا ان لوگوں پر کہ آپ مسلمانوں کے روح میں جا کے ہم تو مل رہی ہے، ہم تو قادیانی ہے، ہم تو مرتدین ہے، ہمارے مربیوں کی بات شاید پہ تسلیم نہ کرے، مسلمانوں کے روح میں جا کے اعلان کرے کہ مرتد کی سزا قتل نہیں ہے. سن لیجیے جب کامتی ہو یا اس کے دھواستے ہو، اہل اسلام علیہ سننا اس بات پر متفق ہے کہ جرم مرتد کی سزا قتل ہے. حدیث ہے رسول اللہ کا فرمان ہے من بدل دینہ فاقتلوہ، جو شخص اپنا دین تبدیل کرتے اس کی ایک ہی سزا ہے فاقتلوہ، اس کو قتل کر دیا جائے. مرتد کی سزا قرآن سے احادیث سے دین سے مرتد ہونے کی سزا قتل ثابت ہے. ہم انشاءاللہ پوری امت کے ساتھ امت مسلمہ کو اکٹھا کر کے یہ بات منوائیں گے کہ مرزائی مرتد ہے اور ان کی سزا قتل ہے. کیا خیال؟ نہیں مجھے تو ایسے مزہ نہیں آ رہا. اگر سارے عام مل کے بول، میں اصل تقریریں چھوڑی ہوئی ہیں کرتا نہیں، لہذا یہاں جو کہ محترم یہ احسان صاحب ایت اللہ صاحب کا حکم اسرار تھا تو میں آ گیا. مولانا سمرا صاحب کا ادب احترام اکرام حیوانی تھا، وگرنہ میٹنگ ضروری تھی لیکن حاضر ہو گیا. لیکن حاضری کے بعد یہ معنی نہیں ہے کہ آپ جس طرح بیٹھے آپ ایک فکری نشست میں موجود ہے. جو تقاریر ہونی تھی وہ ہوگی، جو سنائی جانی تھی وہ آپ نے سن لی ہے. آپ ایک فکری گفتگو و نشست میں ہے کہ ہم نے مرضیوں کے خلاف کام کرنا ہے. صرف نعرہ بازی نہیں، صرف جلسوں کی حد تک نہیں، ہم نے آگے بڑھنا ہے. قوم کا جوانوں کا ذہن تیار کرنا ہے اور تیار کر کے ہم نے باہر نکلنا ہے. نکل کے اگر اسامبلی توڑوانے کے لیے نکلا جا سکتا ہے، اگر حکومت سے حکمرانوں سے استعفا لینے کے لیے نکلا جا سکتا ہے، اگر اس ملک میں سارے دھرنے جائز ہیں تو پھر سن لو مرزائیوں کے خلاف بھی دھرنا جائز ہے، پھر حرام کوئی نہیں ہے. نکلیں گے اور نکلیں گے اور جرأت سے نکلیں گے اور انشاءاللہ قوت سے نکلیں گے، علماء کو ساتھ لے کے نکلیں گے، قیادت کے سرپرستی میں نکلیں گے اور انشاءاللہ وقت آئے گا مرزائیوں کو مرتد تسلیم کروائیں گے انشاءاللہ. ابھی تک انشاءاللہ آپ کی پوری طرح نہیں آئی. مرزائیوں کو انشاءاللہ مرتد تسلیم، مرزائیوں کو مرتد تسلیم کروائیں گے اور سزا واجب القتل کی لاگو کروائیں گے انشاءاللہ. اگر سمجھنا ہے خدا سیدنا صدیق خلیفہ بلا فاصل، خلیفہ بلا فاصل امام سیدنا علی، ان سمجھ آ گئی ہوتی پوری. خلیفہ بلا فاصل وسیع رسول اللہ امام سیدنا علی. اگر کوئی شخص پورے کا بعد ہزارہ میں، اللہ کرے تمہارا صوبہ ہزارہ بن جائے، ہونتے آمین کا ہونتے میں تھوڑے مطلب دی گل کی. ہزارے کا کوئی شخص یا جہاں تک یہ میری آواز نکاٹ جا رہی ہے، کوئی میری اس بات کا انکار کرنے کی ہمت و جرأت نہیں کر سکتا کہ صدیق علی پاک صدیق علی کا امام ہے. پھر میں کہہ رہا ہوں صدیق سیدنا علی کے امام ہے. پھر کہہ رہا ہوں صدیق سیدنا علی کے، جو نہ بولے سمجھو کہ کیا سیدنا صدیق علی پاک کے، سیدنا صدیق علی پاک کے 2.5 سال امامت صدیق کی ہے، ابتدا سیدنا علی کی ہے. کوئی اس کے انکار نہیں کر سکتا. کتابیں پڑھی ہوئی ہے، فریقین کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے. جو کہتا ہے کہ نہیں ایسا نہیں ہے،
وہ سیدنا علی کی اذان، سیدنا علی کی مسجد، سیدنا علی کی الگ نماز امامت، سیدنا صدیق کی خلافت کے 2.5 سال میں ثابت کر دے، ہم اس کی بات کو تسلیم کریں گے۔ اگر ایسا نہیں ہے تو زبانیں بند کرے، زبانیں روکے، ہم سب کچھ کی اجازت دے سکتے ہیں، ماتم کرو، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، لکھ لو احتماد کے چوک میں خط میں نبوت میں رہنا ہو، علماء کی عادت کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں، ماتم کرو، کوئی اعتراض نہیں، اللہ کی قسم خوشی ہے، خوشی ہے، ماتم کرو، ہمیں اعتراض نہیں، خوشی ہے، اتنی خوشی ہے جب تمہیں ماتم کرتا دیکھتے ہیں اللہ کی قسم ہمیں سکون ملتا ہے۔ کیا خیال ہے؟ سکون ملتا ہے، اتنا سکون ملتا ہے، دل سے دعا ملتی ہے، یا اللہ اور برکت دے، اور رحمت فرما، اور برکت آئے، مزید برکت ہو، ہاتھ نہیں مکراؤ، مکر نہیں چھڑاؤ، سکون ملتا ہے، ہم تو انجوائے کرتے ہیں، اللہ اور توفیق دے، آمین کو۔ دھوپ نہیں، آگ پر کھڑے ہو کے کرو، سکون ملتا ہے، کیوں سکون ملتا ہے؟ اور کیا چاہیے، اور کیا چاہیے ہمیں؟ ایسا صدیقہ کا منکر ہو، صدیق کو عمر عثمان کا دل میں بوجھ ہو، بازار میں جا رہا ہو، ہائے ہائے کرتا ہو، سینے پر ہاتھ مارتا ہو، چھڑیاں جلاتا ہو، گر جاتا ہو، جاتا ہو، پھر چھڑیاں جلاتا ہو، سکون نہ آئے تو بتاؤ اور کیا چاہیے ہمیں؟ اور کیا چاہیے؟ ہم تو چاہتے ہیں یہ کرو، اللہ برکت دے، لیکن جب تک اس آمین نہیں کہڑی تھوڑی جان نہیں جڑتی، پرچہ تو میرے سے ہونا ہے، تجھے ہمیں پرچار ہوئے کل ہوتے ہو، اونچی آمین کہو تاکہ پرچے میں شامل ہو جاؤ، اونچی آمین کہو۔ صحابہ کا عظمت ناموز بیان کرتے جڑا پرچہ ہے نا، سمجھو کہ وہ جنتی گارنٹی ہے انشاءاللہ، کیا خیال ہے؟ صدا ہونی چاہیے نا، بندہ جا رہا ہو بازار میں ہائے ہائے کرتا ہو، ماتم کر رہا ہو، رو رہا ہو، کوئی اکیلا بندہ جا رہا ہو، محرم کے علاوہ جا رہا ہو، تو پتہ کی کہنا ہے، کوئی لگتا ہے مصیبت میں نہیں، اگر پورے ٹبر ہی جا رہا ہو، سارا گروہ ہی جا رہا ہو، تو پھر سائڈ پہ کھڑے ہو کے نا پریشان نہ ہوا کرے، ہنسا کرے، ہنس کے نا انجوائے کر کے پھر آیت پڑھا کرے، ان الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا یا لعنوا فی الدنیا۔ کاش آپ یا میرے پاس ہوتے یا میں آپ کے پاس ہوتا، آپ دور ہیں، آپ میں کیا کر سکتے؟ ان الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا، لعنوا في الدنیا، ہاتھ سینے پر لعنوا في الدنیا، گھوڑے کے نیچے سے لعنوا في الدنیا، لعنوا في الدنیا، بچے چھڑیاں ماری جا رہی ہیں، لعنوا في الدنیا، ہاتھ میں کڑا لعنوا في الدنیا، ہاتھ کڑیا لعنوا في الدنیا والآخرہ، سامنے مٹی کی اپڑیا اس پر سجدہ لعنوا فی الدنیا والآخرہ، کبھی قاضیہ تبوت کا سجدہ ہو رہا ہے لعنوا فی الدنیا والآخرہ، لعنوا فی الدنیا والآخرہ ولہم عذاب عظیم۔ مبارک اور تیار رہیے، یہ تو تھوڑا ہے، آگے بہت کچھ ہے، کوئی اعتراض نہیں ہے، باتوں پہ کوئی اعتراض نہیں، خوشی ہے، قاضی تبوت پر کوئی اعتراض نہیں ہے، جو تھوڑا دل کرے وہ کرو، لیکن ایک بات لکھ لو، صدیق کی توہین کرو یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہے برداشت، ایک پر جان جاتی ہے جائے، جو ہوتا ہے ہو جائے، صدیق کی توہین یہ برداشت نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، اس کے لیے تمہیں قانون بنانا پڑے گا، اور تم قانون بناؤ گے، اور قرآن سن لو، اگر تم نے نہ بنایا
تو ہم تجھ سے بنوائیں گے اور صدیق کے دشمن کو انشاءاللہ الٹا لٹکوائیں گے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بنوائیں گے قانون انشاءاللہ، بنوائیں گے انشاءاللہ۔ اگر بنوائیں گے نہیں تو پھر سن لو، اگر بنوائیں گے نہیں تو پھر بنائیں گے، اگر بنوائیں گے نہیں تو پھر بنائیں گے۔ بنائیں گے اور بنوائیں گے میں فرق ہے، پتہ ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ اگر بنائیں گے بنوائیں گے نہیں تو پھر خود انشاءاللہ بنائیں گے۔ صدیق کے دشمن کو انشاءاللہ الٹا لٹکوائیں گے۔ یہ کوئی ملک کا قانون انشاءاللہ کہ دوسرے کے مسئلہ کو چھیڑو۔ ایڈی شرارت والا جملہ دنیا جائے ہی کوئی، جڑا ہے بھیڑا جملہ۔ اپنا مسئلہ چھوڑو نہیں کہ دوسرے کو چھیڑو نہیں۔ چھیڑو کیوں نہیں؟ میں تو کہا کرتا ہوں اپنے مسئلہ کو چھوڑو نہیں، دوسرے کو بھی چھوڑو۔ یہ کیا ہوا؟ چھوڑنا نہیں ہے، چھیڑنا نہیں ہے۔ اگر چھوڑنا نہیں ہے، چھیڑنا نہیں ہے تو طے کرو ہم سے، ہم نہیں چھیڑتے، لیکن ان کی چھیڑ بند کرو۔ کہتے ہیں کیسے؟ میں نے کہا 3 مرتبہ وہ اذان دیتے، اشہد ان امیر المومنین و امام المتقین و قاتل المشرکین علی ولی اللہ وسیع رسول اللہ و خلیفۃ بالعفان۔ 3 بار وہ ایک بار 24 گھنٹوں میں صدیق عمر عثمان کی خلافت کا لفظ بھی پر انکار کر رہے ہیں۔ یہ چھیڑنا نہیں ہے تو کیا؟ یہ چھیڑ نہیں ہے تو چھیڑ کسے کہتے ہو؟ یا تو اپنی معتبر کتابوں میں یہ اذان دکھلا دے، یہ اذان سیدنا حسن نے دی ہے، سیدنا حسین نے دی ہے، خیر العابدین نے دی ہے، جعفر امام باقر امام جعفر صادق امام نقی تقی موسیٰ قادم حسن عسکری ائمہ کرام میں سے کسی نے دی ہو تو ثابت کیجئے۔ اگر ثابت نہیں ہے تو پھر مجھے کہنے دیجئے۔ یہ ہماری شہرت کے لیے ہے کہ صدیق کی خلافت کا انکار کرے، قرآن و سنت کو تکلیف ہو، سن لیجئے، وقت آئے گا انشاءاللہ یا تم سے ثبوت مانگا جائے گا یا تمہاری اذان سے یہ جملہ نکلوایا جائے گا انشاءاللہ۔ یا ثبوت ہو یا ثبوت نہیں ہے تو پھر چھیڑ بند کرو۔ ہم سب کی اذان ہو رہی ہے، اذان کیا ہوتی ہے؟ وہ تو صدیق کی توہین ہو رہی ہے۔ صدیق کے پاس خلافت جب آئی، حضرت دنیا سے تشریف لے گئے، مسلمہ قذاب کے لیے لشکر تیار ہوا۔ سنی، جب لشکر تیار ہوا تو صدیق نے خطبہ فرمایا، لشکر اسلام، اے مجاہدین، پہلے تم لڑتے تھے عیسائیوں سے، لڑتے تھے یہودیوں سے، اہل کتاب سے، کفار سے، آج تم جا رہے ہو اس شخص سے، مسلمہ قذاب، جس نے نبوت کے ذلی پروسی نبوت کا دعویٰ کیا ہے، اس کی طرف جا رہے ہو۔ یہ پہلا لشکر اسلام ہے جو منکرین ختم نبوت کی طرف جہاد کے لیے جا رہا ہے۔ سیدنا صدیق نے خطبہ دیا،
پہلے جب تم جایا کرتے تھے اسلامی تعلیمات میں یہ انداز تھا کہ بچوں کو ذبح نہیں کرنا، عورتوں کو غلام لونڈی تو بنا لینا ہے، مارنا نہیں ہے، بوڑھوں کو کچھ نہیں کہنا، جو آگے بھاگ نکلے نہ لڑے اسے کچھ نہیں کہنا، کافروں کی فصلوں کو، کافروں کے جانوروں کو، ان کے مالوں متاع کا نقصان نہیں کرنا، بس جو لڑے اس سے لڑنا ہے، یہ انداز تھا۔ آج تو مسلمہ کذاب کے مقابلے میں جا رہے اس کے بچوں کو، اس سے آ رہے اس کے ہم نواز جتنے بھی ہیں ماننے والے، ان کے بچوں کو، ان کی عورتوں کو، ان کے بھوڑوں کو، ان کے جانوروں کو، ان کی فصلوں کو، ان کے مکانوں کو گرا دینا، کچھ نہیں چھوڑنا، اس لیے کہ یہ سارے واجب اور قتل ہے۔ مرزائیت تقاضا کر رہی ہے قانون سازی کا دوبارہ، وہ چاہتے ہیں کہ یہ قانون بنے، ان کے حالات، ان کی حرکات، ان کی کوشش جو کچھ ہو رہی ہے اس کا تقاضا ہے امت مسلمہ آگے بڑھے اور ان کے لیے قانون اقتدار کا بنوائے۔ اس وقت بھی علماء یہ چاہتے تھے، لیکن جو وزیر اعظم تھا وہ مانتا نہیں تھا، وہ کہتا تھا لڑائی جھگڑا زیادہ ہو جائے گا، کافر منوا لے، باقی معاملات چھوڑ دے۔ یہ تو علماء کرام نے اس وقت متفقہ فیصلہ کر کے یہ بھاگتے کی چلو کچھ لمحوٹی کا جناب لے لے، کافر اگر مرتد نہیں مانتا تو کافر منوا لے، لیکن علماء تو اس دن بھی متفق ہے کہ مرزائی کافر ہی نہیں مرتد ہے۔ جب مسلمہ حضور کے پاس آیا تھا، کھولیے صحیح البخاری، کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے بعد مجھے نبوت لکھ دیں کہ میں آپ کے بعد آپ کے تابع ذلی بروزی یعنی نبی ہوگا، یہ لکھ دیں۔ حضور کے ہاتھ میں تنکا مبارک تھا، ایک تنکا اٹھایا ہاتھ میں تھا، فرمایا تو نبوت مانتا ہے، میں محمد تجھے یہ دینے کے لیے بھی تیار نہیں، تنکا دینے کے لیے تیار نہیں ہوں، تیرا انجام مجھے خواب میں دکھا دیا گیا ہے کہ میں خواب میں دو سونے کے کنگن میرے ہاتھ میں گرے، میرے پریشان ہوا، حکم ہوا ان کو پھونک تو مارو، میں نے پھونک ماری، تیرا نام و نشان مٹتا مجھے اللہ نے دکھا دیا۔ کیا سمجھتے ہو کہ یہ دنیا بھی ہمارے ساتھ رہے، رئیوں کے ساتھ کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا پروار کرنا خوشی غمی میں شریک ہونا، ان کی دکان سے سودا لینا، ان کی دکان اپنی دکان پہ کو سودا دینا، ان کو سیل میں رکھنا، یہ ساری چیزیں حرام ہے۔ اگر مرزائی مر جائے تو جنازہ نہیں، بیمار ہو جائے بیمار خوشی نہیں، رات ڈگیا پہ ہوئے چوک کے اسپتال نہیں گزارا، پڑوس میں اس میں رہتا ہو اس کو آگ لگ جائے، اس کے گھر میں پانی نہیں پانا، اگر کوئی گنجائش ہو سکے تو تیل پا سکے، پانی نہیں۔ اقلیت یہودیوں کے عیسائیوں کے لیے، یہودیوں کے لیے ہے، سکھوں کے لیے ہے، ہندوؤں کے لیے ہے، ان کے لیے نہیں، کوئی نرمی نہیں، مرزائیت اور قادیانیت ہے۔ اگر اللہ کی قسم آج بھی ہم غیرت مند بن جائے، ختم نبوت کے صحیح معنوں میں پروانے بن جائے، مرزائی ایک دن بھی اس ملک میں نہیں رہ سکتے اگر مسلمان بات۔ تم شریک ہو ان کی خوشیوں غمیوں میں، تمہاری دکانوں سے سودا سلف لیتے ہیں، تم ان کے کارخانوں فیکٹریوں میں کام کرتے ہو، آدھا عہدوں پر مناصب پر وہ پہنچ چکے، جہاں سے جان چھڑوانا آپ کے لیے مشکل ہے، آپ نے کچھ کیا نہیں ہے نعروں کے سوا۔ کہتے ہیں فلاں کلیدی عہدوں پہ مرزائی پہنچ گئے، میں پہنچتا ہوں، پہنچ کیوں گے؟ تم کہاں سوئے رہے؟ تم نے ان کی تعداد کو گنا کیوں نہیں؟ ان کے سکولوں کو لکھا کیوں نہیں؟ جہاں وہ ہاسٹلوں میں مرتد کر رہے تھے تم نے تعاقب کیا کیوں نہیں؟ تم نے اپنی قوم کو بتلایا کیوں نہیں؟ تم نے ان کے بارے میں یہ سخت موقف امت کے سامنے رکھا کیوں نہیں؟ ان کی نجاست اور خلافت کے انداز میں بیان کیوں نہیں کیا؟
آج کیسے یونیورسٹیوں کے آس پاس وہ ہاسٹلوں میں مفت تعلیم دے کے بچوں کی تربیت کر کے مزئی بنا کے عیدوں کی دعوت دے کے پھیر لے گئے ہیں، تم کہاں سوئے ہو؟ تمہارے سکول کیوں نہیں بن سکتے؟ چیریٹی پر تعلیم کا معیار یہ ہو کہ بڑی بڑی سوارت پر بھی داخلہ نہ مل سکے، اتنا معیار ہو، اور تمہارے سکولوں کو یہ عادت ہو۔ وہ رقبے میں اب جناب نگر میں بہت بڑا ہسپتال بنا کے رہے، اتنا مفت اور اتنا عام ترین علاج دل کا ہم کرتے، تمہارا پیسہ کہاں ہے؟ تمہارا ہسپتال امت مسلمہ کہاں ہے؟ جس دھوکے میں وہ امت کو لا کے کام کر رہے تھے، تم نے وہ کام اختیار کیوں نہیں کیا؟ کیوں نہیں قیادت و سیادت سے شکوہ کرنے لگا ہوں؟ تمام اہل سنت کی قیادت سے، قرآن ایک شخص نہیں ہے، ساری قیادت سے کہہ رہا ہوں، کہاں ہے اسپتال؟ اگر جمہوریت کے لیے، ملک کے لیے، انتخاب کے لیے اکٹھے ہو سکتے ہو، تو اسپتال کے لیے پوری امت مل کے اور سب جناب نگر کے اسپتال کا مقابلہ نہیں کر سکتی؟ کیوں نے قیادت سر جوڑ کے بیٹھتی اور پوچھتی اور کرتی، سکولوں کالج یونیورسٹی اس مقابلے میں دیتی ہے؟ کیوں نہیں ہر یونیورسٹی کے آس پاس ہاسٹل بنا کے بچوں کو وارد؟ میں اس جوان کو بھی جانتا ہوں جس کے دل کا آپریشن تھا، جناب نگر میں وہ جا کے داخل ہوا، غزیوں کے اسپتال۔ مجھے نہیں پتا تھا، دوست تھا، میں نے چلا گیا اس کو بیمار پوچھنے کے لیے۔ جب وہ آپریشن کروا گھر پہنچا، پتا چلا اس نے آپریشن کروا، میں گھر چلا وہاں اس کے پاس بیٹھا میں نے کہا کہاں سے کروایا؟ کہتا ہے چناب نگر۔ میں نے کہا بس پختہ مجھے پہلے پتا ہوتا میں تیری بیمار پوچھ ہی نہ کرتی۔ کہتا ہے شاہ جی ہمیں مولوی انہوں کافر آدھنا کافر علی گل نہیں کوئی نہیں، میں وہاں رہا ہوں، یہ مسلمان کہہ رہا ہے، میں وہاں رہا ہوں، انہیں کافر والی گل نہیں کوئی نہیں۔ میں کہا تیرے مسلمان والی کوئی نہیں، وہ کافروں کو سیکھ لگے ہوتے، بڑے اخلاق ہوتا، اخلاق کفر کو اخلاق کہتے ہو، وہ تو اخلاق کرتے ہیں مرزائی بنانے کے۔ کیا اس اسپتال میں داخل ہوتے سامنے مرزے کی تصویر نہیں لگی ہوئی؟ اس کو چاٹ کے تو نے علاج کروایا؟ میرے صاحب دل پھٹ جاتا، تو مر جاتا، قیامت والے حضور کے سامنے جاتے ہوئے شرم بنا۔ اسپتالوں میں جا کے مرزائیوں کی دکانوں فیکٹریوں میں کام کرتے ہو اور مسئلے پوچھتا مولوی کی شلان پینی چاہیے یعنی شلان دے وچ کی پہ ہے، وہ دے وچ کی پہ ہے۔ ایک بندہ پوچھے شلان دے وچ کی ہے، میں کیا وچ جڑے وہ دے کی پہ ہے جی وہ پی لئے تو دے ہارج کی ہے، میں تو دے وچ سیکھی ہے نیلا تھوتا ہے مغیرت نہ ہو تو پوچھتا ہے کس میں ہے کیا؟ اس نے کہا ہے جس نے محمد کو پہلے سے پڑھ کر شان میں دیکھنا ہو وہ مرزے کو دیکھو، اس میں کیا پڑا ہے؟ اس نے کہا حسن حسین کے بارے میں یہ کہتے ہو، دو حسن حسین جیسے 100 بندے ہر وقت میری جیب میں رہتے، اس میں کیا پڑا ہے؟ اس نے کہا سیدہ فاطمہ کو خواب میں میں نے دیکھا، دیکھو اپنے دل پر ہاتھ۔ مرزا کہتا ہے میں ان کی گود میں سر رکھ کے خواب میں لے جا رہا، اتنا بدمعاش انسان سودان میں پڑا گیا ہے۔
مرزائیوں کی مصنوعات کے بارے پوچھتے ہو اس میں ہے کیا؟ سن لیجیے اے اہل سنت اہل اسلام اے ختم نبوت کے پروانوں، مرزائی کو کچھ نہیں اگر تم کہہ سکتے استطاعت طاقت یہ تو سلطنت ریاست کے مسائل ہے، لیکن ٹھوکنا تو بن رہا ہے، منہ تو پھیرو، دکان پہ چڑھے لکھو دکان پر مرزائی دکان پہ نہیں جا سکتا، لکھو اپنی دکان اور فیکٹری پر جہاں مرزائی کام نہیں کر سکتا، اس محل بازار میں دکان ہو وہاں پورے اہل سنت اکٹھے ہو کے لکھے اس دکان کو سودا لینا حرام ہے، جب تک تمہارے اندر غیرت ایمان غیرت ختم نبوت نہیں ہے اللہ کی قسم یہ تمہارا ذہنی پڑا ہوا کلمہ قبول نہیں اگر مرزائیت کی دل میں معمولی سمجھتے ہو مرزائیت کو، نہ قرآن کو نہ حدیث کو نہ دین کو نہ رب کو نہ رسول کو نہ انبیاء کو نہ صحابہ کو نہ اہل بیت کو نہ مکہ و مدینہ کو، کون سی اصلی شخصیت ہے، کون سی وہ چیز ہے اسلامی نشانی آئے جس کا مرزائیت نے دعویٰ نہیں کیا؟ توبہ کیجئے، مرزائیت سے مکمل بائیکاٹ تقاضا عقیدہ ختم نبوت۔ میں ہر روز وظیفہ پڑھتا ہوں، ہر روز اللہ کی رحمت سے کئی دنوں سے کئی مہینوں سے شروع کیا، کم از کم 100 بار کہتا ہوں، آپ کو بھی سکھا دیتا ہوں، پڑھو گے انشاءاللہ 100 باری میں کہنا، میں نے اللہ تعالیٰ ہر ہاتھ سے تو کئی بیماریاں تو کئی مسئلے تو پریشانیاں تو اللہ بچا لیتا ہے، 100 باری کہنا مرزا تجھ پہ لعنت، 100 باری روزانہ پڑھنا۔ جب میں پڑھنا شروع کی ہے اللہ نے کئی بیماریوں تو شفا دی، ساری شفا یہ دے، 100 باری روز پڑھا کرو مرزا تیرے تے مرزا تجھ پہ، ذرا 100 باری کہو نا شابہ جانا جانا وظیفہ پڑھا جا، مرزا تجھ پہ لعنت۔ تو نبوت کا دعویٰ کیا ظالمہ بدبختہ تلو تے انسان منن نو دل نہیں کرتی، ایسا گندا انسان جس میں ہر عیب موجود ہے۔ میں کہتا ہوں مرزائی تو میری بات سن رہا ہے یا کہیں پر ریکارڈ میری بات جا رہی ہے، مرزائی کوئی بھی ہو وہ مجھے پیغام بھیجے، لکھے، میسج کرے، یہاں کوئی موجود ہے تو اس کو اجازت ہے وہ مجھ سے سوال کرے، پوچھے، میں اسے پوچھتا ہوں مرزائیوں کے نزدیک کوئی شاید گناہ ہے یا نہیں؟ کس چیز کو تم گناہ سمجھتے ہو جس کو مرزائیوں بدبختوں ملعونوں تم گناہ سمجھتے ہو؟ لکھ کے دو پرچی پر کہ مرزائیوں کے نزدیک یہ چیز گناہ ہے، اگر وہ تمہارے دل میں نہ ہو تو ممبر میں کبھی نہیں چلوں گا۔ بدماش وہ ہے، زانی وہ ہے، شرابی وہ ہے، قذاب وہ ہے، چور وہ ہے، کون سا گناہ ہے جو دل سے میں موجود نہیں ہے؟ اس کو کہتے ہو کہ یہ ہمارا مسیح موعود ہے، نعوذ باللہ۔ ساری کائنات کے وجود مرزے میں اکٹھے، زندگی جو نے ایک کا سچ بولا ہے، پوری زندگی ایک صرف سچ بولا ہے، پتا کیڑا؟ اس نے کیا سی مولوی ثناء اللہ جیڑا جھوٹا ہوئے گا سچے دی زندگی مر جائے گا، ایک سچ بولیا، جیڑا جھوٹا ہوئے گا سچے دی زندگی مر جائے گا، وہ مر گیا۔ تو شیخ الاسلام نے کہا تھا تو ایمان لیکن جاتے جاتے سچ بول گیا، تھا تو قذاب، کہتے ہیں جو جھوٹا ہوگا وہ مر جائے گا، مر کے اس نے ثابت کیا کہ بدبخت جاتے جاتے سچ بول گیا ہے کہ میرے جھوٹے ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ مرزے کو میں تو غلام احمد بھی نہیں کہتا، کبھی نہیں کہتا زبان پہ غلام احمد، میں نے کبھی نہیں، بلکہ میں نے اپنی جماعت میں مرکزی جمعیت اہل حدیث کی اٹک کی کانفرنس میں یہ قرارداد منظور کروائی تھی کہ سارے اہل حدیث جتنے خطبہ ہے وہ مرزا غلام قادیانی کہیں گے، احمد ساتھ نہیں کہیں گے۔ کہ نام اتنا میرے محبوب کا فقیر ہے، اس بدبخت کے ساتھ ہم لگانا غیرت نہیں برداشت۔
بس اتنا ہی کافی ہے، مرزا ہے، غلام ہے، قادیانی ہے، بس اس سے آگے اس کو کہنے احمد صاحب پقیدہ نام جوڑنے کی ضرورت کیا؟ ہٹا دیجئے اس پقیدہ نام کو، اس بخت کے نام کے ساتھ غلام تھی، جس کا تھا وہ غلام تھا، احمد کا غلام نہیں تھا، وہ انگریز کا تھا، بس غلام کئی ہم کوئی غلام ہے، کون سمجھ آئی اسی تو